السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ٹاپک میں جانیے سلام میں پہل کرنے کی فضیلت، سلام کی اہمیت اسلام میں۔ برائے مہربانی ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ سلام بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ میں نے ایک موقع پر شاید یہاں پر یا کہیں اور تفصیل کے ساتھ سلام کی حکمتیں اور سلام کس طرح اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے اس پر تفصیلی بیان کیا تھا، تو ایک بات یہ عرض کی تھی کہ ہماری اسلامی تہذیب کی بقا جن چند امور میں ہے جن سے صرف تہذیب باقی ہی نہیں رہتی بلکہ تہذیب نمایاں ہوتی، اور ہماری وہ نسل جو اپنے دین اور مذہب اور تہذیب اور روایات اور اقدار سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اس نسل کے ذہنوں میں اسلامی اقدار اور روایات کے باقی رکھنے کے جو چند اہم راستے ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین راستہ سلام کا رواج ہے۔ برے سے برے ماحول میں بھی اگر مسلمان بچے کو سلام کی عادت ہے، مستقل سلام کرتا ہے، سلام سنتا ہے، سلام کا ماحول دیکھتا ہے، ہو سکتا ہے وہ عمل کے لحاظ سے متاثر ہو کر کچھ پیچھے رہ جائے، لیکن اس کے ذہن اور دماغ میں یہ بات پیوست رہے گی کہ اس کا تعلق اسلام سے اور اسلامی تہذیب سے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاقات کے وقت اور رخصت کے وقت اس عمل کی اہمیت کو بیان فرمایا، اور قرآن نے بیان کیا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تم کو تحیہ پیش کیا جائے، سلام کیا جائے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تمہیں چاہیے کہ بہتر الفاظ میں اس سلام کو لوٹاؤ، اَوْ رُدُّوهَا، یا کم از کم اتنا ہی لوٹاؤ جتنا تم کو دیا گیا ہے۔ کبر کا علاج ہے سلام، تکبر کا علاج ہے سلام، تعلقات میں مضبوطی کا ضامن ہے سلام، رشتوں کو مضبوط کرنے والا عمل ہے سلام، اسلامی تہذیب کو نمایاں کرنے والا عمل ہے سلام۔ سلام عبادت ہے، سلام نیکی ہے، سلام اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، سلام اپنے حق میں بھی اور سامنے والے کے حق میں بھی دعائے خیر ہے، سلام اللہ کی یاد دلاتا ہے کیونکہ السلام اللہ کا اسم ہے، اور اگر آدمی پورا سلام کرے تو اللہ کا اسم ذات بھی اس میں آتا ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا جامع ترین عمل ہے کہ اس سے انسان کی دنیاوی اور اخروی دونوں زندگیوں پر خوشگوار اثرات پڑتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلقات کے بگڑ جانے کا جو حل بیان فرمایا، تو آپ نفسیات کے مطابق آپ ہدایت دیتے تھے۔ دو لوگوں میں اگر تعلقات خراب ہو گئے تو یہ بالکل پاسبل نہیں ہے کہ ہمیشہ تعلقات میں ویسے ہی گرم جوشی آ جائے جیسی پہلے تھی۔ بہت سے حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ ویسی گرم جوشی باقی نہیں رہتی۔ اب پیمانہ کیا ہوگا تعلقات کی بقا کا اور تعلقات کے منقطع ہونے کا؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالْكَلَامِ، تم میں بہتر وہ ہے جو آپس کی بات چیت میں پہل کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ حالات ایسے بگڑ گئے ہوں، کچھ ایسی باتیں ہوں کہ بظاہر کلام کی نوبت نہ آئے، بیٹھ کر بہت لمبی چوڑی باتیں کرنے پر قلب راضی دل راضی نہ ہو، تو آپ نے تعلقات کے باقی رکھنے کے لیے جو راستہ بیان فرمایا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، تم میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کر دے۔ گویا سلام کر لیا اگر کسی نے کسی دوسرے کو، تو یہ اس بات کی علامت ہے جب وہ اس کو دعا دے رہا ہے، سلامتی کی دعا، رحمت کی دعا،
برکت کی دعا، حفاظت کی دعا، ترقی کی دعا، پریشانیوں سے محفوظ رہنے کی دعا، اس کا مطلب اس کا دل اس بات سے پاک ہے کہ وہ سامنے والے کا نقصان چاہتا ہے، اس کو تکلیف دینا چاہتا ہے، اس کو ایذا پہنچانا چاہتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ انسانی فطرت میں یہ بات موجود ہے کہ کوئی ایسی تلخ یادیں جڑ گئی ہوں جن کی وجہ سے کلام میں وہ نوبت نہ آ سکے جو پہلے کبھی رہا کرتی تھی، لیکن سلام ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر تمہاری کسی مسلمان بھائی سے بات چیت بند ہو جائے تو پھر تمہیں چاہیے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کر۔ یہ اتنا اہم عمل تھا اور ہے کہ اگر صرف اس عمل کا اہتمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دیکھ لیا جائے تو ہم خود ایسی صورت اختیار کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سلام کرنے کا موقع ملے۔ 10 روپے کسی کو برے لگتے ہیں؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے مال میں اضافہ ہو، اچھے جذبے کے ساتھ، یہ کوئی برا جذبہ بھی نہیں۔ تو اب سلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ تم سلام کرو گے، اگر پہل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا اجر دیں گے، جواب دو گے تو اتنا اجر دیں گے۔ یہ تو ایک ایسا عمل ہے جس سے دنیا بھی بنتی۔ کسی آدمی کے متکبر ہونے کے لیے لوگ یہ علامت کافی سمجھتے ہیں کہ یہ کبھی سلام نہیں کرتا، سلام کرو تو جواب بھی مشکل سے دیتا ہے۔ یہ علامت ہوتی ہے کہ اس آدمی کے دل میں تکبر ہے، اس آدمی کے دل میں اپنی بڑائی ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ میں سلام کر لوں گا تو میں چھوٹا بن جاؤں۔ حالانکہ آداب سکھائے گئے، جو باہر سے آئے وہ مجمع کو سلام کرے، جو سواری پر ہے وہ پیدل کو سلام کرے، جو کھڑا ہوا ہے وہ بیٹھے کو سلام کرے، جو چھوٹا ہے وہ بڑے کو سلام کرے۔ یہ آداب ہے، اور اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی اپنی عزت اور اپنے معیار کا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندوں میں کتنے ایسے واقعات مل جائیں گے جو جانتے تھے کہ یہ شخص کبھی مجھے سلام نہیں کرتا، نہ میرے سلام کا جواب دینا پسند کرتا ہے، لیکن وہ اپنی طرف سے سلام میں پہل کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ اس میں اپنے لیے اجر اور ثواب سمجھتے تھے۔ ان کو اپنی نیکیاں مطلوب ہوتی تھی، وہ خود حرص کرتے تھے اجر کمانے کے لیے۔ اور ادب یہ سکھایا گیا قرآن کی اس آیت میں کہ بہتر جواب دو، اور اس کا سیرت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی مثال موجود ہے۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آ کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر ایک دوسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر تیسرے نے آ کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا وعلیکم۔ صحابہ حیران ہوئے کہ جنہوں نے کم کہا تھا آپ نے ان کو بڑھا کر جواب دیا، اور انہوں نے زیادہ کہا تو آپ نے صرف ایک جملہ فرمایا۔ تو آپ نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ میں نے اس کے پورے سلام کو اس پر لوٹا دیا۔ وعلیکم میں یہی مطلب ہے کہ جو کچھ تم نے مجھے کہا وہ سب کچھ تمہارے لیے، اور دوسری جگہوں پر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنت اتنا ہی ہے، یہ بھی یاد رکھیں نیکیوں میں پیمانہ سنت ہے۔ اب عقلی گھوڑے نہیں دوڑانے، یہ بھی تو سکھایا گیا ہے کہ آگے بڑھ کر کہو، اب اس میں آپ الفاظ لگاتے چلے جائیں، ان الفاظ کو سلام کا حصہ نہ بنائیں۔ الگ سے آپ کسی کو خوب دعائیں دیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سلام اس کے الفاظ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں، لہذا ان الفاظ میں زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کا حساب رکھے۔